آپ گفتگو فرما رہے تھے سائنس اور جدت کے حوالے سے، پھر آپ نے بتایا کہ مشائخ نے، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ سمجھ گئے، وہ بھاگ گئے، وہ نفس شناس لوگ تھے اور انہوں نے پتہ لگا لیا کہ اب ہمیں اسی کے ذریعے آگے بڑھنا ہے۔ یہ تو ایک سلسلہ ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا مجھے، اور یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اب کچھ چیزیں فطرت کے بالکل متصادم کھڑی ہوئی، مثلا LGBT کے حوالے سے بڑی گفتگو ہو رہی ہے، خود پاکستان میں بھی یہ بلا اب آ گئی ہے، بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی شخصیات، یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو اس کے حوالے سے کوئی نئے قوانین آئیں گے یا ان قوانین پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کچھ بدلاؤ آئے گا؟ یہ چیزیں بنیادی طور سے وہی ہیں۔ دیکھیں یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، پہلے بھی ہے۔ قرآن حکیم میں زنا کی مذمت اتنی دفعہ نہیں آئی ہے جتنی یہ ہومو سیکچوالٹی والے ایشو کے پر آئی۔ اچھا، ہاں، آپ دیکھیں 7-8 جگہوں پر تو ڈیٹیل کے ساتھ قوم لوط کا واقعہ بیان ہے اور وہ پوری تفصیلات کے ساتھ بیان ہے۔ تو اس کے بارے میں اسلام کے کسی مکتب فکر میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ باقی یہ جو چند ایک لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں اس طریقے سے، بعض چینلز ہیں جی میں پہلے مسلمان تھا، میں ایکس مسلم ہوں، یہ میرے بھائی نہ وہ پہلے مسلمان تھے نہ ان کے باوجود مسلمان تھے، وہ نسلاً مسلمان تھے۔ جس طرح ہم نسلاً ہندوؤں کی اولاد ہیں، اس کے بعد ہم جو بھی ریلیجن اڈاپٹ کر رہے ہیں سب کانٹیننٹ کے لوگ، پہلے تو یہ تھا نا، بعد میں لوگوں نے اپنا ریلیجن کو اس طریقے سے چینج کیا۔ تو یہ لوگ کبھی مسلمان تھے ہی نہیں، صرف نام کے مسلمان تھے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ آپ ان میں سے کسی کو نماز سنیں، نماز نہیں آتی، سورۃ الفاتحہ سنیں، بالکل نہیں آتی، ان کا ریلیجن سے کوئی لینا دینا نہیں، نام کے مسلمان۔ یہ صرف مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تھے۔ ہمیں خواب پتہ نہیں کیوں ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ جو لوگ نہ نماز پڑھتے نہ ان کا کوئی دین سے تعلق، وہ بائی چانس مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور انہوں نے اسلام کو کنوکشن کے ساتھ نہ ایکسیپٹ کیا کبھی، اب وہ اس قسم کی وہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، تو ہمارے بھی بعض سپیکرز، مجھے ان پہ ترس آتا ہے، وہ خام خواہ ایک مسئلہ ہوتا نہیں اسے اتنا بگاڑ کے پیش کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ملک کے اندر کیا ہو گیا۔ اس طرح کچھ بھی نہیں ہونا میرے بھائی۔ ان لوگوں سے یہ چھپ چھپا کے بھی کرتے تھے، اب تھوڑا سامنے آ گیا تو دن بڑھ۔ اچھا، تو اب کرنے کی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے علمی طریقے سے لوگوں کی غلطیاں ان کے اوپر ہائی لائٹ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، عوام الناس کا یہ کام رہ گئے۔ جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے اس قانون اور آئین کی پاسداری کرنی ہے جو قرارداد مقاصد کے تحت پاکستان کے آئین میں یہ چیز تھی کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنے گا۔ یہ کام ان کے کرنے کا، وہ دیکھیں۔ لیکن اس کا یہ رونا ہر دفعہ اس کو بار بار ڈسکس کریں۔ کئی جھوٹے پیغمبر ان 10-12 سالوں میں آئے، مجھ سے انہوں نے رابطے کیے جی آپ ہمیں ڈسکس کریں۔ میں نے کہا میرے بھائی میری آڈینس جو ہے وہ ملینز میں، تمہاری ویڈیو چند لوگوں نے دیکھی نہیں ہے، میں تمہیں ڈسکس کر کے فیم دوں؟ لہٰذا یہ جو اس قسم کے علماء یا واعظین ہیں نا، یہ دین کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں کہ ایک کونے خدرے میں ایک واقعہ ہوتا ہے اسے ڈسکس کرتے ہیں اور اتنی ہائپ کریٹ کرتے ہیں کہ جنہیں نہیں پتا ان کے دماغ میں پہلے وہ گندگی ڈالی جاتی ہے۔ یہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ میں بھی یہ کر سکتا تھا، میں صرف ان ایشوز کے اوپر بات کرتا ہوں جو آلریڈی ملینز آف پیپل میں چل رہے ہوتے ہیں، میں انہیں ڈسکس کرتا ہوں، خواہ وہ کتنے مشکل ٹاپک ہوں، سنی شیعہ کنفلکٹ سے متعلق ہوں، ود ان اہل سنت ہوں، میں اس کو ڈسکس کر لیتا ہوں۔ لیکن جو چیزیں اس طرح لوکلائز کسی ایک جگہ پہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے، لا کے میں اسے فیم دے دوں، ڈسکس کرنا شروع کر دوں، یہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ یہ معذرت کے ساتھ بھول پن میں آپ دین کا اور پاکستان کا نقصان کرتے ہیں جب اس طرح کی چیزوں کو بار بار اس کے اوپر لکیر بیٹھتے ہیں۔ ریلیجن جن چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے وہ انسان کی اخلاقیات ہیں، اور انسان نے مر کر جو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے قیامت کے دن کی جو جواب دہی ہے، اس کے لیے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ہدایت، جو اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے اپنے بندوں سے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مبعوث کیا، ان کے ساتھ کتابیں بھیجی۔ یہ ریلیجن کا ٹاپک ہے۔ باقی اس طرح کی چیزیں جو وقت کے ساتھ ایڈ ہوتی ہیں، تو جس دور میں یہ چیز سامنے آئے گی اس وقت جو قرآن و سنت کی گائیڈ لائنز موجود ہیں ان کو یوز کر کے آپ کوئی ایک آپٹیمل بات اس حوالے سے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ جب تک ان تمام چیزوں کی تمام ڈائریکشنز کا نہ پتہ ہو، کوئی اس طریقے سے رائے آپ قائم کر نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب دنیا میں آئے گا تو پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور اس کے بعد نارمل دن شروع ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پہلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ جب ایک دن 1 سال کا ہے تو اب 1 سال کی نمازیں پڑھنی ہیں یا 5 نمازیں ایک دن میں پڑھنی ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اندازہ مقرر کر لینا۔ اچھا، اندازہ مقرر کر لینا۔
اچھا اس زمانے میں نہ صحابہ کرام کو اس بات کا پتا تھا کہ اندازہ مقرر کرنا کیا ہوگا، صحیح، اس لیے انہوں نے آگے اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ان کی وہ ضرورت بھی نہیں تھی. آج نارتھ پول پہ، ساؤتھ پول پہ باقاعدہ کلاکس کا سلسلہ موجود ہے، 24 گھنٹے کا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے. سورج نکلا ہوا ہوتا ہے، آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیوں کہ 6 مہینے تک افق کے الانگ وہاں پہ سورج چلتا ہے، تو اس اعتبار سے انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے. تو وہاں 24 گھنٹے کے دن اور رات کو مینج کر کے باقاعدہ پورے ایک ٹائم ٹیبل ہے، دنیا آباد ہے، اور اس طریقے سے یہ معاملات لے کے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی ایک ملک ہے جہاں پہ کافی زیادہ لمبی لینتھ ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، اسی اندازے کے مطابق ان معاملات کو لے کے چلا جاتا ہے. اور وہاں پر اب رمضان کے روزے بھی نہیں ہوں گے اس طریقے سے، ظاہر ہے، کیونکہ قرآن حکیم ہے کہ تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے تو وہ روزے رکھے، جو رمضان کا مہینہ نہیں پا رہا وہ روزے نہیں رکھے گا. تو یہ چیز وقتی طور پہ تو ان سے اٹھ جائے گی. تو یہ حالات و واقعات بتائیں گے. اب نبی علیہ السلام کے ہمارے زمانے میں تو کسی نے نہیں پوچھا کہ جب ہم چاند پہ جائیں گے تو قبلہ رخ کا اہتمام کیسے کریں گے. قرآن حکیم میں کم از کم 2 رکوع اس کے اوپر ہے کہ آپ نے نماز کے لیے بیت الحرام کی طرف رخ کرنا ہے. اب ایک بندہ چاند پہ چلا گیا، نماز تو اس نے وہاں بھی پڑھنی ہے، تو وہ کس طرف رخ کرے گا؟ تو میں نے اس کا سولوشن دیا ہے کہ وہ زمین کی طرف رخ کرے، کیونکہ اتنے دور کے فاصلے پہ جب زمین آپ کو اتنی سی نظر آ رہی ہے تو اس اتنی سی زمین کے اوپر کعبہ اس طرف لائی کر رہا ہے، اس طرف لائی کر رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اتنے لمبے سپین کے اندر جب آپ اس طرف رخ کرتے ہیں تو خود بخود آپ کا کعبے کی طرف رخ ہو جائے گا. تو اس طرح جو مسائل آئیں گے تو اس کے بعد کوئی ڈیسیژن کیا جائے گا. یہ آپ نے اسپیسیفکلی جو بات کی ہے، ابھی تک یہ معاملہ ایوالو ہوا ہے یا نہیں ہوا، جس میں کلوننگ کے اوپر کتنے تجربات ہوئے اور اس کے اوپر لوگوں نے بڑی تباہ آزمائی کرنی شروع کی، الٹیمیٹلی ڈس آرڈر ہی اس سے نکلا ہے، آرڈر کوئی پروڈیوس نہیں ہوا. اس میں بھی اگر کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو آج کل جو اس کے قریب ترین کوئی بات ہے تو وہ آرگن ڈونیشن والا معاملہ ہے. اس کے بارے میں علماء کی رائے آ چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں وہ رائے سب سے بہترین ہے کہ آرگن ڈونیشن اگر کوئی شخص کسی کو کرتا ہے تو وہ اس کو بیچے گا نہیں، بلکہ یہ فی سبیل اللہ کرے گا، اور ایک ایسا معاملہ کرے کہ جس سے اس کی اپنی لائف ہرٹ نہ ہو. مثلا لیور ٹرانسپلانٹ جب آپ کرتے ہیں تو لیور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی رکھی ہے کہ جب آپ کاٹ کے کسی کو ڈونیٹ کرتے ہیں کچھ عرصے بعد آپ کا لیور بھی مکمل ہو جاتا ہے اور اس کا بھی مکمل ہو کے اتنا ہی بن جاتا ہے. اس کے اندر یہ یعنی کیپیبلٹی موجود ہے. اسی طریقے سے گردے ہیں، ایک گردے کے ساتھ بھی آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں اپنا دل ڈونیٹ کر دیتا ہوں یا دماغ ڈونیٹ کر دیتا ہوں، تو وہ تو خود جو صحت مند آدمی تھا وہ تو اپنے آپ کو خراب کر بیٹھا. اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ. دوسرے میں جب آپ یہ ساری چیزیں فٹ کریں گے تو اس کے بعد چانسز ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے کہ نہیں، کیونکہ باڈی تو ریئیکٹ کرتی ہے. تو آپ ایک جو بندہ صحیح سلامت موجود ہے اس کی لائف کو سٹیک میں نہیں لگائیں گے کسی دوسرے بیمار کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور یہی ہم اصول اس کیس میں بھی اپلائی کرتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی لائف کو تھریٹ ہے تو سب سے پہلے عورت کی جان بچائی جائے گی. جو اس سے پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کو سیکنڈلی ہم دیکھیں گے، ابھی تو دنیا میں آیا ہی نہیں ہے نا، اور وہ انیشیل سٹیج کے اوپر ہے، اس کی لائف بچانا زیادہ ضروری ہے. تو اس طرح کی چیزیں دیکھی جائیں گی. تو اس میں بھی علماء نے یہی بات کی ہے، اور میں اس سے سیکنڈ کرتا ہوں کہ آرگن ڈونیشن فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، خواہ وہ بلڈ کی فارم میں ہو یا آنکھیں کسی نے ڈونیٹ کرنی ہے یا کسی نے اپنا گردہ دینا ہے، اس کے پیسے نہ لیے جائیں بلکہ یہ فی سبیل اللہ ہو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں. اور اس کی اصل وہ آیت ہے قرآن حکیم میں کہ تمہارے لیے 4 چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، اور یہ آیت اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں، سورۃ النحل میں، سورۃ المائدہ میں نازل فرمائی، اور سورۃ الانعام میں 4 جگہ کہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے مردار، بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت، اور وہ ذبیحہ جس کے ذبیحے کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے. لیکن ساتھ یہ ہے کہ اگر کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو، تمہارے اندر بغاوت نہ پائی جاتی ہو، حد سے پھلانگنے والا کوئی اس طرح کا ایلیمنٹ نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں فرمائے گا. یعنی ہے تو حرام ہے لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی شریعت کا قلم اٹھ جائے گا. اور اس کا کلائمیکس تو یہاں تک ہے 106 نمبر آیت جو سورۃ النحل کی ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی موت کی کشمکش میں کلمات کفر بھی بک دے اور دل میں ایمان اس کے ہو تو وہ کلمات کفر کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا. ہاں جی، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں گائیڈ لائنز دیتی ہیں کہ اس طرح کی صورتحال میں ہم نے معاملات کو لے کے کیسے چلنا ہے. تو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر بالفرض یہ مستقبل میں کامیاب ہو جاتا ہے اس طرح کا معاملہ کہ کوئی ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کوئی ایسی سچویشن سامنے آ جاتی ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ پھر وہ بیچے نا.
ٹھیک ہے. باقی رہا وہ مسئلہ جو قرآن و سنت میں ہے کہ جس شخص کی موت کا وقت آ گیا تو نہ ایک لمحے آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا, تو وہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اگر یہ چیز کامیاب ہے تو سمجھ لیں کہ اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنی لائف ڈونیٹ کرے گا. ہاں جی, یہ تقدیر جو بدلتی ہے وہ انسان کی اپنی ایکٹیویٹیز ہے. جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اب یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا کہ یہ شخص اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے گا, اتنے سال کے لیے ہم اس کی لائف کو بڑھا دیں گے. یہ حسن سلوک کرے گا, اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اتنی برکت ڈال دے گا. تو یہ جو ہونے والی تبدیلی ہے نا, یہ بھی اللہ کی ڈیسٹنی میں پہلے لکھی ہوئی ہو. اس سے اللہ تعالیٰ کا علم کہیں کمپرومائز نہیں ہوتا. ابھی کئی چیزیں ہیں جو آج کے دور میں ہمارے سامنے آئی ہیں جو پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کی ڈیسٹنی میں موجود ہے اور وہ اللہ کا علم اس کے ساتھ خاص ہے. ہمارا تو یہ جنرل عقیدہ ہے کہ جو چیز ہو چکی, جو چیز ہو رہی ہے اور جو ہونے والی ہے, سب کی سب اللہ تعالیٰ کے نہ صرف علم میں ہے بلکہ پہلے ہی اس نے لوح محفوظ میں لکھ لی ہے. اس کے اوپر سورۃ الانعام کی آیات وہ گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے جتنے زمین و آسمان کے اندر ہے, خواہ وہ خشکی پہ ہوں یا تری کے اندر ہوں. حتیٰ کہ زمین میں نہ خشکی پہ نہ سمندروں کے اندر کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کے حکم سے, اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا مگر یہ بھی اس کے علم میں ہے. اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے لوح محفوظ میں لکھ لی ہیں. اور سورۃ الحدید میں ہے کہ نہ تمہاری جان میں اور نہ اس پلانٹ ارتھ پہ نہ اس دنیا کے اندر کوئی ایسی مصیبت نہیں کہ جو نازل ہو رہی ہے اور ہم نے پہلے ہی نہیں لکھ لی. اور پھر اللہ تعالیٰ میں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. اب اس کو ہم کوئی امیجن نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کریشن ہے. کریشن اپنے کریٹر کے بارے میں زیادہ زیادہ کیا سوچ سکتی. مثلا یہ موبائل انسان نے بنایا, موبائل کس حد تک ایک انسان کے برین کو سمجھ سکتا ہے؟ ڈکٹیشن لینے کی بس اس حد تک جتنا ہم نے اس کو رکھا ہے, لیکن یہ ہمیں نہیں جج کر سکتا, ہم تو اسے جج کر سکتے ہیں. تو اب کریشن آف دا یونیورس جو ہے یہ اتنی بڑی ہے, تو جو کریٹر آف دا یونیورس ہے, سبحان اللہ. جو لوگ قاری قرآن ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, قرأت کرتے ہیں, جب بھی آیت نظر سے گزرتی ہے, سماعتوں کو چھوتی ہے, میرے ذہن میں ہمیشہ سوال ہوتا ہے. آج میں پوچھنا چاہتا ہوں. سورہ رحمان میں واضح طور سے وہ کہتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یہ کس سرحد کی بات ہو رہی ہے؟ آسمان دنیا کی بات ہو رہی ہے یا پھر یہ کسی کائنات کا کوئی اور دوسرا آسمان ہے؟ کیونکہ انسان تو چاند پہ بھی پہنچ گیا, اس سے بھی آگے جا رہا ہے, نئے ستارے ڈسکور ہو رہے ہیں. تو سلطان کیا ہے اور پھر یہ راستہ کون سا ہے؟ دیکھیں دو طریقے سے اس کا ترجمہ کیا ہے. ایک یہ ہے کہ اگر تم میں استطاعت ہے تو ان کناروں سے باہر نکل جاؤ. تم نہیں نکلو گے مگر جہاں بھی پہنچو گے وہاں اسی کی بادشاہت ہوگی. یہ سلطان اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی ضمیر دی. دوسرا جو آج کل کے ماڈرن سکالرز نے ترجمہ کیا, وہ سلطان کی ضمیر کو پاور کی طرف لے کے گئے کہ تم زمین و آسمان کے کناروں سے نہیں نکل سکتے مگر پاور کے ذریعے. جس طرح انجنز, راکٹ انجنز استعمال ہو رہے ہیں, خواہ وہ لیکوڈ پروپیلنٹ ہو یا سالڈ پروپیلنٹ ہو. تو یہ دونوں طریقے سے ترجمہ کیا. ان آیات کا مقصد کوئی سائنٹیفک فیکٹ اس حوالے سے ہائی لائٹ کرنا نہیں ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بارے میں 31 ٹائمز اس سورت کے اندر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. عموماً ہمارے علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, لیکن یہ اپروپریٹ ترجمہ نہیں. اچھا, ہاں جی, کیونکہ آلہ کہتے ہیں نشانی, تو اس کا اپروپریٹ ترجمہ ہے کہ تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ. تم دونوں, ہاں جی تم دونوں. اور یہ دونوں کے سیغے کے ساتھ ہے, یعنی جنوں اور انسانوں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا. تو 31 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے. جہنم کی جب آیات آئی ہیں اس کے بعد بھی آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اب جہنم کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت تو نہیں ہے, قدرت کی نشانی. تو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس کا اپروپریٹ ترجمہ کیا ہے. انہوں نے جہاں جہاں جس طریقے سے آیات آئی ہیں تو ہر دفعہ تھوڑا سا انہوں نے اس کے اعتبار سے مولڈ کر کے اسے فٹ بٹایا, کیونکہ عربی ایک ورسٹائل زبان ہے. اس میں اب یہ آلہ جو ہے یہ کافی ساری چیزوں کو کور کرنے والی چیز ہے. تو یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ اللہ ہی کی سلطنت ہوگا, اسی کی حکومت ہوگی. تم زمین سے نکل جاؤ, تم چاند پہ پہنچ جاؤ, تم اپنی گلیکسی ملکی وے سے باہر نکل جاؤ, جہاں مرضی چلے جاؤ, جہاں پہ بھی جاؤ گے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں نکل سکتے, کیونکہ یہ ہم کریٹڈ ہے نا,
تو کریٹڈ چیز جو ہے، کریشن جو ہے، وہ کریشن کے اندر ہی ٹریول کرے گی نا. خدا تعالیٰ کی کریشن سے کوئی باہر تو نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس نے ہماری لمیٹیشن رکھ دی ہوئی ہے، ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں. پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے تھے. جس طرح ایک آم کی گٹھلی جب آپ بوتے ہیں تو اسے ایک پھلدار درخت بننے میں 8 سال لگتے ہیں. صحیح. تو وہ اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی آدم علیہ السلام کے برین میں یہ کمپیٹنسی رکھ دی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ برین ایوالو ہو کے آج دیکھیں ہم نے بوئنگ 747 اور ایئر بس A380 بنا لی ہے اور ہم پوری دنیا میں اڑتے پھر رہے ہیں اتنے 100 لوگوں کو لے کے. یہ دماغ وہی ہے لیکن وقت کے ساتھ ایوالو ہوا ہے. اچھا دماغ ہم اس طرح کی ایولیوشن کو مانتے ہیں. دیکھیں ہمارے بزرگوں کو ان چیزوں کا خیال کیوں نہیں آیا جو آج آ رہا ہے کہ آپ سولر انرجی سے بجلی بنا سکتے ہیں. زمین کے نیچے جو تیل ہے وہ تو آلموسٹ 200 سال پہلے نکلا ہے. ورنہ آپ کے جو بزرگان دین جن کے پاس آپ بیٹھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ نگاہ ہماری تو ہم 7 زمینیں کراس کر کے اور اوپر عرش تک پہنچ کے انہیں تو تیل نہیں نظر آیا. وہ تو حج عمرے کے لیے بھی جاتے تھے. وہ تو سر ایڈون نے پنسلوینیا میں پہلی دفعہ تیل کا کنواں دریافت کیا امریکن اسٹیٹ کے اندر 1853 کے اندر. ٹھیک ہے. اس سے پہلے تو لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا کہ زمین کے نیچے اتنا بڑا خزانہ موجود ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان ایوالو کر یعنی پہلے سے سیب جو ہے وہ نیچے گرتا تھا کہ نیوٹن کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی ہے, کلک کیا اس نے سارے معاملات کو لے کے. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ دماغ کی ایوولوشن جاری کہ اللہ تعالیٰ نئی نئی چیزیں کل یوم ہوا فی شأن, اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان کے ذریعے ابھر ہے. ہر آنے والا دن اس کریشن کے ذریعے کریٹر کا تعارف کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب ظاہر ہم دیکھ رہے ہیں اور دبئی اور دیگر ممالک سے یہ خبر بھی آ چکی ہے ایئر ٹیکسی بھی چلا کرے گی, آسمان پہ گاڑیاں چلا کریں گی. آپ کو نہیں لگتا ایک سوال ہی ہے کہ اب جب زمین اور آسمان دونوں ہی سواری اور سوار بن جائیں گے, اس کے لیے کوئی نیا نظام, نئی سنت, نیا انداز, اٹھنے بیٹھنے کے نئے طور طریقے, کوئی نیا رہنما ہونا چاہیے, یا پھر پرانی چیزیں اتنی ثقیل ہیں کہ وہ اوپر چلے یا مریخ پہ چلے؟ کامل ہے ہماری شریعت. شریعت میں کامل ہے. جو چیزیں شریعت سے ریلیٹڈ ہے نا جی وہ اسی طریقے سے ہیں, ان کے ساری گائیڈ لائنس موجود ہیں. آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ جو دین ہے نا یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے, یہ ٹریفک قوانین بنانے کے لیے نہیں آیا, وہ آپ نے خود بنانا ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہاسپٹلس میں آپ نے کس طریقے سے لوگوں کو ریسیو کرنا ہے یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اوپن رکھا ہے. کیا آج انسان کسی مختلف طریقے سے پیدا ہو رہے ہیں جو پہلے نہیں پیدا ہوتے تھے؟ کیا آج ماں باپ کا جو رشتہ ہے اولاد کے ساتھ وہی والا؟ تو انسانی جو بیسک اخلاقیات اور ہدایت کی جو ریکوائرڈ چیزیں ہیں وہ الہامی کتابوں میں اسلام سے پہلے بھی اسی طریقے سے تھی, اسلام کے ساتھ بھی ویسے ہی ہیں, اور آج کے اس ماڈرن دور میں بھی ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف یہ کہ انہیں ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. تو اس کی اصل موجود ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالا اور جتنے لوگ اس طریقے پہ عمل کریں گے ان کا ثواب اس شخص کو بھی ملے گا اور ان کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا, یہ سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن کے الفاظ ہیں, بری سنت اور اچھی سنت. اچھا یہ بری بدعت یا اچھی بدعت کی بات نہیں, طریقہ. جس طرح ہم نے یہ طریقہ اسلام کی خدمت کے لیے نکالا کہ ہم اپنی ویڈیوز کو ریکارڈ کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں. امام بخاری امام مسلم نے حدیث کی کتابیں لکھی, یہ خیال خلفائے راشدین کے پاس تو نہیں آیا, نہ ان کو ایسا موقع ملا. وہ خود سراپا سنت تھے, لوگ ڈائریکٹ ان سے سنت سیکھتے تھے. لیکن 200-250 سال بعد اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی کہ جو زمانہ دور ہوگا تو ہمیں کوئی ریٹن ریکارڈ بھی اس کا پینل میں رکھنا چاہیے, ورنہ تو آنے والے وقت میں ہر علاقے کی سنت ڈیفرنٹ ہو جائے گی. تو یہ جو چیزیں کلک کرتی ہیں نا یہ اسلام میں اچھے طریقے ہیں. اس کے پہلے آپ جو ہے وہ دانوں والی تصویر میں شمار کرتے تھے, اب الیکٹرانک کاؤنٹر آ گیا. نماز کے اعتبار سے پہلے ہم جن مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے وہ سمپل لکڑی کی چھتیں ہوتی تھی, اب ایئر کنڈیشن بھی لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ قالین بھی. اور لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. بھائی بدعت نہیں ہے. بدعت کی جو ڈیفینیشن ہے بخاری مسلم میں وہ یہ ہے من احدث فی امرنا ھذا فہو رد, جس نے ہمارے سکھائے ہوئے دین میں کوئی چیز داخل. اچھا تو دین میں کوئی چیز یہ داخل نہیں ہوتی. اگر کوئی یہ نیت کرتا ہے کہ اوپر اس قالین کے سامنے اس اے سی شریف کے اور نیچے اس پنکھا شریف کے اور منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے, یہ تو کوئی نہیں کہتا. تو نماز اپنی جگہ اس طریقے سے حج کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسی. تو پھر ہمارے مشائخ نے جب مائک اور ساؤنڈ اور اسپیکر کے آنے پہ اعتراض اس زمانے میں کیوں کیا؟ پیپر چھپنے پہ اعتراض. ان بیچاروں کا انٹلیکچوئل لیول بڑا تھوڑا تھا. پبلک کو پہلے بات سمجھ آتی ہے اور ہمارے علماء کو معذرت کے ساتھ بات. آپ دیکھیں یہ جب کیمرہ آیا تھا حرام تھا اور پھر آہستہ آہستہ یہ مباح ہوا.
پھر مستحب ہو گیا، اب فرض ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا لیکن اس وقت بھی جو پڑھے لکھے علماء تھے، مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر طاہر القادری، علماء عرب، انہوں نے کبھی ان پہ کوئی ایسا وقت نہیں گزرا کہ انہوں نے کیمرے کے اوپر کبھی کوئی ورڈکٹ دی ہو کہ یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، انہیں اس زمانے میں بھی پتا تھا کہ یہ جن تصاویر کے اوپر حرمت والا معاملہ ہے وہ ہیں جو عبادت کی غرض سے ہوتی ہیں. ورنہ کیا نبی اسلام آئینہ نہیں دیکھتے تھے؟ آئینے میں شکل نہیں نظر آتی ہے، تو وہ آئینہ اگر اسلام کو تصویر سے اتنی چڑ ہوتی تو نبی اسلام آئینہ تو نہ دیکھتے. ٹھیک ہے، یہ اصل ہے اس چیز.